السلام علیکم۔ عربی گرامر مکمل کورس برائے مبتدی حصہ اول لے کر حاضر ہوں۔ تعارف اس چیز میں اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ تعارف ہوگا عربی گرامر کا، اسم فعل حرف وغیرہ کا تعارف ہوگا، معرفہ اور نکرہ کا تعارف ہوگا، مذکر و مؤنث کا، واحد تثنیہ اور جمع وغیرہ کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے اس مکمل کورس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں، عربی بولنا، لکھنا یا پڑھنا چاہتے ہیں، یا عربی زبان میں مضبوط بنیاد قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کورس آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کورس میں عربی گرامر کو نہایت آسان، سادہ اور عملی انداز میں سمجھایا جائے گا۔ ہر سبق میں مثالیں، مختصر قواعد اور روزمرہ استعمال شامل ہوگا تاکہ سیکھنا مشکل محسوس نہ ہو۔ عربی زبان کا تعارف۔ عربی دنیا کی قدیم ترین، خوبصورت اور علمی زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اور دنیا کے 20 سے زائد ممالک کی سرکاری زبان بھی ہے۔ عربی زبان کی چند خصوصیات۔ قرآن مجید کی زبان تقریباً 45 کروڑ افراد کی مادری زبان۔ UN کی اقوام متحدہ UN کی سرکاری زبانوں میں شامل۔ ادب، سائنس، فلسفہ اور اسلامی علوم کی عظیم زبان۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین زبان۔ اگر آپ عربی سیکھ لیتے ہیں تو آپ قرآن، حدیث، دعا، فقہ اور اسلامی کتابوں کو اصل زبان میں سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عربی میں لفظ کی اقسام۔ عربی زبان میں ہر لفظ 3 میں سے کسی ایک قسم میں آتا ہے۔ نمبر 1، اسم، ایسا لفظ جو کسی شخص، جانور، چیز، جگہ یا کسی صفت کا نام ہو۔ مثالیں: محمد، طالب، کتاب، مدرسہ، مسجد۔ قلم، باب، شجر، بحر، رجل۔ اس طرح ہم مزید مثالیں دیکھیں تو ولد یعنی لڑکا، بنت یعنی لڑکی، معلم یعنی استاد، طبیب یعنی ڈاکٹر، سیارہ یعنی گاڑی، حدیقہ یعنی باغ۔ نمبر 2، فعل، ایسا لفظ جو کسی کام یا عمل کو ظاہر کرے۔ مثالیں: کاتبہ یعنی اس نے لکھا، قارا اس نے پڑھا، ذہبا وہ گیا، جالسا وہ بیٹھا، شاربا اس نے پیا، اکلا اس نے کھایا، یکتبو وہ لکھتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے۔ حرف، ایسا لفظ جو خود مکمل معنی نہ دے بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی پیدا کرے۔ مثالیں: فی یعنی میں، الا یعنی کی طرف، من یعنی سے، علی یعنی پر، الا یعنی پر، ان یعنی سے، ثم یعنی پھر، واو یعنی اور، او یعنی یا۔ مثالیں: ذهب محمد الی المسجد، محمد مسجد کی طرف گیا۔ اس جملے میں ذهب فعل ہے، محمد اسم ہے، الی حرف ہے، مسجد اسم ہے، المسجد اسم ہے۔ تو اسم، فعل، حرف
ہر لفظ ان میں سے ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا۔ معرفہ اور نکرہ، عربی میں اسم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے۔ مثالیں الکتاب، المسجد، الطالب، محمد، مکہ، المدینہ۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی مخصوص چیز مراد ہے۔ نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے۔ مثالیں کتاب، رجل، طالب، قلم، باب، بیت۔ یہ الفاظ کسی خاص فرد یا چیز کی نشاندہی نہیں کرتے۔ پہچان، اکثر ایسے اسم جن کے شروع میں الف لام آتا ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ مثال کتاب، ایک کتاب، الکتاب وہ مخصوص کتاب۔ مذکر اور مؤنث، ہر عربی اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ مذکر رجل، ولد، معلم، طبیب، طالب، قلم، باب۔ مؤنث الفاظ کون سے ہیں؟ امرات، بنت، معلمہ، طالبہ، سیارہ، شجرہ، نافذہ۔ مؤنث کی پہچان، اکثر مؤنث الفاظ کے آخر میں تائے تانیث آتا ہے۔ تائے مربوطہ جو تانیث کی نشانی ہے، مؤنث کی نشانی ہوتی ہے۔ مثال مدرسہ، سیارہ، شجرہ، طالبہ، معلمہ۔ نوٹ، ہر لفظ جس کے آخر میں تائے تانیث ہو لازماً مؤنث نہیں ہوتا، اور کچھ مؤنث الفاظ بغیر تا کے بھی تائے تانیث کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے مشق کے ساتھ یہ بات آسان ہو جاتی ہے۔ واحد، تسمیہ اور جمع، عربی میں تعداد کے اعتبار سے اسم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ واحد، صرف ایک شخص یا چیز۔ مثالیں کتاب، قلم، طالب، باب، ولد، تثنیہ۔ دو افراد یا دو چیزیں۔ مثالیں کتابان، قلمان، طالبان، بابان، ولدان۔ اور جمع، دو سے زیادہ افراد یا چیزیں۔ مثالیں کتب، اقلام، طلاب، ابواب، اولاد۔ مثال کتاب ایک کتاب، کتابان دو کتابیں، کتب کئی کتابیں۔ آج کا خلاصہ، آج ہم نے سیکھا عربی زبان کی اہمیت، لفظ کی تین اقسام: اسم، فعل، حرف، معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ تمام موضوعات عربی گرامر کی بنیاد ہیں۔ اگر ان کی اچھی سمجھ پیدا ہو جائے تو آگے کے اسباق جیسے ضمائر، فعل کی گردان، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اعراب اور قرآن کریم کی عربی کو سمجھنا کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ضمائر، اسمائے ضمیر، اس میں اشارہ اور عربی اگلے سبق میں جملے کی بنیادی ساخت کو آسان مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ عربی گرامر مکمل کورس برائے مبتدی، حصہ دوم۔ ضمائر، اسماء اشارہ۔ اس ویڈیو میں، اس حصے میں ہم پڑھیں گے ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصول، فعل کی اقسام اور ثلاثی مادہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے دوسرے سبق میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم عربی زبان کے چند نہایت اہم موضوعات سیکھیں گے جن کی مدد سے آپ قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روزمرہ عربی کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ ضمائر، پروناؤنز،
ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ایک ہی اسم کو بار بار دہرانا نہ پڑے. مثال محمد طالب ہے، وہ محنتی ہے. یہاں وہ ایک ضمیر ہے. عربی کی بنیادی ضمائر. اردو میں اور عربی دونوں ہیں. اردو میں میں لفظ ہے اور عربی میں انا لفظ ہے. اردو میں ہم اور عربی میں نحنو. اردو میں تم اور عربی میں انتا. تو اردو میں تم مؤنث کے لیے اور عربی میں آنتی. تم دونوں اردو میں کہتے ہیں اور انتما عربی میں کہتے ہیں. اردو میں تم سب اور عربی میں انتم. اردو میں تم سب مؤنث کے لیے اور عربی میں انتنا. اردو میں وہ مذکر کے لیے اور عربی میں ہوا. اردو میں وہ مؤنث کے لیے اور عربی میں ہیا. وہ دونوں ہما. وہ سب ہم مذکر کے لیے ہم. وہ سب اور وہ سب مؤنث کے لیے کہیں گے تو ہننا. مثالیں: انا طالبن، میں طالب علم ہوں. ہوا طبیبن، وہ ڈاکٹر ہے. ہیا معلمتن، وہ استانی ہے. نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں. ڈیمانسٹریٹو پرناؤنس، اسمائے اشارہ. اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا. قریب کی چیز کے لیے ھذا، یہ مذکر ہے. مثال: ھذا کتابٌ، یہ ایک کتاب ہے. ھذہ، یہ مؤنث کے لیے. مثال: ھذہ سیارہ، یہ ایک گاڑی ہے. دور کی چیز کے لیے ذالکا، وہ مذکر کے لیے. مثال اس کی ذالکا مسجدن، وہ مسجد ہے. اور مؤنث کے لیے وہ یعنی تل کا. مثال اس کے تل کا شجرتن، وہ درخت ہے. جمع: ہا اولائی، یہ سب. اولائی کا، وہ سب. ریلیٹو پروناؤنس، اسمائے موصول. اس میں موصول دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. اردو میں جو، جس نے، جس کو وغیرہ. بنیادی اسمائے موصول. الذی، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال اس کی: جاء الرجل الذی نجح، وہ آدمی آیا جو کامیاب ہوا. جاء الرجل الذی نجح، وہ آدمی آیا جو کامیاب ہوا. اللاتی، اس کا مطلب ہے جو، مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال: ھذہ طالبۃ اللاتی نجحت، یہ وہ طالبہ ہے جو کامیاب ہوئی. الذین، جو لوگ. مثال: جاء الطلاب الذین درسوا، وہ طلباء آئے جنہوں نے پڑھائی کی. ورب ٹینسز، ورب کی، فعل کی اقسام. عربی میں بنیادی طور پر 3 قسم کے افعال ہوتے ہیں. فعل ماضی، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے. مثالیں: کتبہ، اس نے لکھا. قرأ، اس نے پڑھا. ذہبہ، وہ گیا. جلسہ، وہ بیٹھا. اکلا، اس نے کھایا. فعل مضارع، ایسا فعل جو حال یا مستقبل کے زمانے کو ظاہر کرے. مثالیں: یکتب، وہ لکھتا ہے. یقرأ، وہ پڑھتا ہے. یذهب،
وہ جاتا ہے، یجلسو وہ بیٹھتا ہے، یاکلو وہ کھاتا ہے۔ فعل امر حکم یا درخواست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثالیں: اکتب لکھو، اقرا پڑھو، اذهب جاؤ، اجلس بیٹھو، کل کھاؤ۔ ایک ہی فعل کی تین شکلیں: کاتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، اکتب لکھو۔ قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، اقرا پڑھو۔ روٹ لیٹرز ثلاثی مادہ: عربی زبان کا ایک خوبصورت نظام مادہ ہے۔ زیادہ تر عربی الفاظ تین بنیادی حروف سے بنتے ہیں۔ مادہ سے مراد جہاں سے الفاظ بنے ہیں، تین بنیادی حروف سے بنتے ہیں۔ مثال: کاتبہ، تین حروف کون کون سے ہیں؟ کاف، تا، با۔ یہ تین حروف بنیادی مادہ ہیں۔ اسی مادے سے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ کاتبہ اس نے لکھا، کاتبن لکھنے والا، مکتوب لکھا ہوا، کتاب کتاب، مکتبہ لائبریری، مکتب دفتر، کتابت لکھائی۔ دوسرا مادہ قرأ، کاف، را، حمزہ، اسی سے بنتے ہیں۔ قرأ اس روٹ سے، اس مادہ سے بنتے ہیں۔ کون کون سے الفاظ؟ قرأ اس نے پڑھا، قاری پڑھنے والا، قرأت پڑھائی پڑھنا، مقروء جو پڑھا گیا ہو۔ تیسرا مادہ علم، عالمہ، عین لام میم، اسی سے بنتے ہیں۔ عالمہ علم جانا، عالمہ جانا، عالم عالم جاننے والا، معلم استاد، تعلیم تعلیم، معلوم معلوم۔ مادہ جاننے کے فوائد: اگر آپ کسی لفظ کا مادہ پہچان لیتے ہیں تو آپ اس سے بننے والے درجنوں الفاظ کے معنی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے مادہ سیکھنا نہایت مفید ہے، نہایت مفید ہے۔ آج کا خلاصہ: اس سبق میں ہم نے سیکھا ضمائر پرناؤنز، ڈیمانسٹریٹو پرناؤنز اسمائے اشارہ، ریلیٹو پرناؤنز اسمائے موصول، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ روٹ لیٹرز ثلاثی مادہ: مادے سے الفاظ بنانے کا اصول۔ یہ تمام موضوعات عربی زبان کی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ان پر اچھی گرفت حاصل کرنے کے بعد آپ عربی جملوں، قرآن کریم کی آیات، احادیث اور روزمرہ گفتگو کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اعراب، مرفوع اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ منصوب، مجرور، حروف جر، نعت یعنی صفت، اضافت اور عملی مثالوں کے ذریعے عربی جملے کی ساخت کو تفصیل سے سیکھیں گے۔ عربی گرامر مکمل کورس برائے مبتدی۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اعراب، مرفوع، منصوب، مجرور، حروف جر، حروف نصب، حروف جزم اور نعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے تیسرے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سبق میں ہم عربی زبان کے چند ایسے بنیادی قواعد سیکھیں گے جن کی مدد سے آپ عربی جملے کی ساخت کو سمجھ سکیں گے۔ یہ موضوعات قرآن مجید، احادیث، عربی کتابوں اور روزمرہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ عربی جملہ کیا ہے؟
الفاظ کے ایسے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جو مکمل مفہوم ادا کرے. مثلا الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے، یا کتب طالب الدرس، طالب علم نے سبق لکھا. عربی میں بنیادی طور پر دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ، جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، نومینل سینٹینس. اس کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، خبر جو بات مبتدا کے متعلق بتائی جائے. مثال اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. اس جملے میں اللہ مبتدا ہے اور غفور خبر ہے. مزید مثالیں، الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے. البیت کبیر، گھر بہت بڑا ہے. الجو جمیل، موسم خوبصورت ہے. القلم جدید، قلم نیا ہے. وربل سینٹینس، جملہ فعلیہ، جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اس کے بنیادی اجزاء فعل، فاعل، کبھی مفعول. مثال کتب طالب الدرس، طالب علم نے سبق لکھا. کتب فعل ہے، الطالب فاعل ہے اور الدرس مفعول ہے. مزید مثالیں، قرأ محمد القرآن، محمد نے قرآن پڑھا. ذهب الرجل الى المسجد، آدمی مسجد گیا. جلس الطفل، بچہ بیٹھ گیا. اعراب سے مراد لفظ کے آخر میں آنے والی حرکت ہے جو جملے میں اس لفظ کے مقام کو ظاہر کرتی ہے. اعراب عربی زبان کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک ہے. تین بنیادی حالتیں اعراب کی: مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع حالت عام طور پر فاعل، مبتدا، خبر مرفوع ہوتے ہیں. ان کی علامت اکثر ضمہ یعنی پیش ہوتی ہے. مثال الطالب حاضر، طالب علم حاضر ہے. طالب مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش ہے بے کے اوپر. مثال جاء الرجل، آدمی آیا. الرجل فاعل اور مرفوع حالت میں ہے. منصوب عام طور پر مفعول منصوب ہوتا ہے. اس کی علامت مفعول منصوب ہوتا ہے، اس کی علامت اکثر زبر ہوتی ہے. مفعول منصوب ہوتا ہے، اس کی علامت اس کے اوپر آنے والی آخری حرف پر آنے والی زبر ہوتی ہے. مثال کتب طالب الدرس، طالب علم نے سبق لکھا. الدرس اس میں مفعول ہے اور اس کے اوپر سین کے اوپر زبر ہے، منصوب ہے. وہ منصوب کا مطلب اس کے اوپر زبر ہے. مثال قرأ الوالد، قرأ الولد الکتاب، لڑکے نے کتاب پڑھی. الکتاب بے کے اوپر زبر ہے، منصوب ہے. اس کو ہم کہیں گے منصوب ہے، بے منصوب ہے، تو یہ مفعول بھی ہے. مجرور، جو اسم کسی حرف جر کے بعد آئے وہ مجرور ہوتا ہے. اس کی علامت اکثر زیر ہوتی ہے. مثال فی المسجد، مسجد میں. المسجدی دال کے نیچے زیر آ رہی ہے، مجرور ہے، زیر آ رہی ہے. مجرور کا مطلب زیر لانے والا، جس کے زیر دی گئی ہو. مثال الطاولہ، میز پر. طاولہ مجرور ہے. حروف جر، یہ وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. اہم حروف جر: فی یعنی میں، علی یعنی پر، الی یعنی کی طرف، من یعنی سے، ان یعنی کے بارے میں، بے زیر کے ساتھ، لام زیر کے لیے. بے زیر اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کے ساتھ، اور لام زیر ہو تو اس کا مطلب ہے کے لیے. کاف اگر ساتھ آ جائے کسی حرف کے شروع میں تو اس کا مطلب کی طرح. مثالیں فی البیت،
फिल बायत घर में, इलल मदरसाती फिल बायती घर में, इलल मदरसाती मदरसे की तरफ, मिनल मस्जिद मस्जिद से, अलल कुर्सी जी कुर्सी पर। हरूफ नसब कौन कौन से हैं? ये हरूफ फ़ेल मज़ारे को मंसूब करते हैं। अहम हरूफ नसब अन्ना, के, अन का मतलब के, लन का मतलब हरगिज़ नहीं, कै का मतलब ताके, इज़न का मतलब तब। मिसालें देखें, लन आख्तूबा ज़बर आ रही है बे के ऊपर लन की वजह से, मैं हरगिज़ नहीं लिखूँगा। यख्तूबा मंसूब है, बे के ऊपर ज़बर आ रही है, और किसकी वजह से है? लन की वजह से। मिसाल, उरीद अन आकरा, मैं चाहता हूँ कि, अन का मतलब के, अकरा पढ़ूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हरूफ जज़्म, ये फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करते हैं, जज़्म देते हैं। आम हरूफ, लम, इसका मतलब है नहीं, लम्मा अभी तक नहीं, ला नाहिया ना करो, ला नाहिया का मतलब ला नाहिया ला, इसका मतलब है ना करो। मिसाल, लम यख्तुब उसने नहीं लिखा, बे के ऊपर जज़्म आ रही है, आखिरी हर्फ के ऊपर जज़्म आ रही है। तो आपने देखा कि पेश कब आती है, ज़बर कब आती है, ज़ेर कब आती है और जज़्म कब आती है। मिसाल, ला तलब मत खेल। एडजेक्टिव्स नात तारीफ़, अरबी में सिफ्त को नात कहते हैं। जो लफ्ज़ किसी इस्म की खूबी या कैफियत बयान करे उसे नात कहते हैं, उसे नात कहते हैं। मिसाल, किताबुन जदीदुन नई किताब, किताबुन जदीद नई किताब। किताबुन मौसूफ है, जदीद नात है। मज़ीद मिसालें, बैतुन कबीर, कबीरुन बड़ा घर, वलदुन सगीरुन, वलदुन सगीर छोटा लड़का, सय्यारतुन जमीला खूबसूरत गाड़ी, तालिबुन ज़की ज़हीन तालिब इल्म। नात के अहम कवायद, नात हमेशा अपने मौसूफ के मुताबिक होती है, यानी मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस, वाहिद के साथ वाहिद, जमा के साथ जमा, मारिफा के साथ मारिफा, नकरा के साथ नकरा। मिसाल, अर्रजुलु सालिह नेक आदमी, दोनों मारिफा हैं, दोनों मारिफा हैं। अलमिरातुल सालिहा, अलमिरातुल सालिहा नेक औरत, दोनों मुअन्नस हैं। किताबुन जदीद एक नई किताब, दोनों नकरा हैं। सबक का खुलासा, आज हमने सीखा जुमला इस्मिया मुब्तदा खबर, जुमला फेलिया फेल फ़ाइल मफ़ूल, एराब मरफू मंसूब मजरूर, हरूफ जर हरूफ नस्ब, हरूफ जज़्म नात और मौसूफ। ये तमाम कवायद अरबी ग्रामर की रीढ़ की हड्डी हैं। जब आप इन असूलों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो कुरान करीम, अहादीस, अरबी मज़ामीन और रोज़मर्रा गुफ्तगू के जुमलों की साख्त आपके लिए कहीं ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। इजाफ़त, मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह, एदाद अरबी। अगले सबक में हम ये पढ़ेंगे, इजाफ़त, मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह, एदाद अरबी जुमलों की मश्क, कुरान करीम से अमली मिसालें और आम ग्रामरी गलतियों की इस्लाह को आसान अंदाज में सीखेंगे। अरबी ग्रामर मुकम्मल कोर्स बराए मुब्तदी हिस्सा चहारम। इस वीडियो के इस हिस्से में हम पढ़ेंगे इजाफ़त, एदाद, आम ग्रामरी गलतियाँ, कुरान करीम से अमली मिसालें, रोज़ाना मशक और मुकम्मल जायज़ा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप आसान अरबी ग्रामर के इस कोर्स के आखिरी हिस्सा तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने पिछले असबाक को तवज्जो से समझा है तो आप अरबी ग्रामर के मज़बूत बुनियाद कायम कर चुके हैं। इस सबक में हम चंद अहम मौज़ूआत सीखेंगे जो अरबी ज़ुबान को मज़ीद आसान और अमली बना देंगे। इजाफ़ा यानी इजाफ़त। अरबी में जब दो इस्म आपस में मिलकर किसी ताल्लुक़ या मिल्कियत को ज़ाहिर करें तो उसे इजाफ़त यानी इजाफ़ा कहते हैं। पहले इस्म को मज़ाफ़ और दूसरे इस्म को मज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मिसाल, किताब तालिबी, तालिब इल्म की किताब। किताब मज़ाफ़ है और अत्तालिबी मज़ाफ़ इलैह है और ज़ेर इजाफ़त है। मज़ीद मिसालें, बाबुल बायती, घर का दरवाज़ा। कलमुल मुअल्लिम, उस्ताद का कलम। सय्यारतु तबीब, डॉक्टर की गाड़ी। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। किताबुल लुग़तिल अरबिया, अरबी ज़ुबान की किताब। इजाफ़त के अहम क़वाइद। मुज़ाफ़ पर अमूमन अल नहीं आता, मुज़ाफ़ अलैह हमेशा मजरूर होता है। दोनों इस्म मुकम्मल मिलकर एक मुकम्मल मफ़हूम पैदा करते हैं। नंबर्स, एदाद। एदाद रोज़मर्रा अरबी गुफ्तगू और कुरान करीम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। 1 ता 10। वाहिद, असनान, इसनातान, इसनान मुज़क्कर के लिए, इसनातान मुअन्नस के लिए। 2 सलासा 3। अरबा 4। खमसा 5। सित्ता 6। सबा 7। समानिया 8। तिसा 9। अशरा 10। मिसालें, तालिबुम वाहिद, एक तालिब इल्म। किताबान इसनान, 2 किताबें। सलासतु रिजालिन, 3 आदमी। अरबाउ सय्यारातिन, 4 गाड़ियाँ। खमसत तुल्लाब, 5 तुलबा। बड़े एदाद, इशरून 20। सलासून 30। अरबाऊन 40। खमसून 50। मियाता 100। अलिफ 1000। अरबी ग्रामर की आम गलतियाँ। अरबी सीखने वाले अक्सर चंद मुश्तरक गलतियाँ करते हैं। गलती नंबर 1, नात और मौसूफ में मुताबिकत ना रखना। गलत। अर्रजुलु सालिहा, दुरुस्त अर्रजुलु सालिहुन। गलती नंबर 2, मुज़क्कर और मुअन्नस को मिला देना। गलत। हाज़े ही किताब, दुरुस्त क्या है? हाज़ा किताबुन। गलत। हाज़ा सय्यारा, दुरुस्त क्या है? हाज़े ही सय्यारतुन। गलती नंबर 3, हरूफ जर के बाद इस्म को मजरूर ना करना। गलत। फिल मस्जिदु, दुरुस्त क्या है? फिल मस्जिदी। गलती नंबर 4, फ़ाइल और मफ़ूल में फ़र्क ना करना। कतबा तालिबु दरसा, तालिब इल्म ने सबक लिखा। तालिब फ़ाइल है, अद-दरसा मफ़ूल है। गलती नंबर 5, ज़माइर का गलत इस्तेमाल। हुआ मुज़क्कर, हिया मुअन्नस। कुरान करीम से अमली मिसालें। कुरान करीम से अमली मिसालें। अब हम कुरान करीम की चंद आसान आयात के ज़रिए ग्रामर को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेज़ेर इसमें हरफ जर है,
اس میں مجرور ہے جس پر اضافت آئی ہے، زیر آئی ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، الرحمن نعت ہے، الرحیم دوسری نعت ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد مبتدا ہے، للہ جار و مجرور ہے، ربی بدل مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ ہے، ایاک نعبد، ایاک مفعول ہے، نعبد فعل یا فاعل، ہم، قل هو اللہ احد، کل کا مطلب فعل امر ہے، ہوا کا مطلب ہے ضمیر ہے، اللہ کا مطلب اسم ہے، احد کا مطلب خبر ہے، ان اللہ غفور الرحیم، ان حرف جر ہے، اللہ اس میں انا ہے، غفور خبر انا ہے، رحیم دوسری خبر انا ہے۔ ڈیلی ریویژن، روزانہ دہرائی، ہر روز صرف 20 سے 30 منٹ کی مشق آپ کی عربی کو تیزی سے بہتر بنا سکتی ہے۔ روزانہ یہ کام کریں، 10 نئے الفاظ یاد کریں، 5 جملے پڑھیں، 5 جملے خود بنائیں، ایک آیت قرآن کا گرامری تجزیہ کریں، ایک سبق دوبارہ دہرائیں، اسم فعل اور حرف کی پہچان کریں، قرآن کریم سے 5 اسم تلاش کریں، 5 افعال تلاش کریں، 5 حروف جر تلاش کریں۔ عملی مشقیں۔ مشق نمبر 1، بتائیں کون سا لفظ اسم فعل یا حرف ہے؟ کاتب، فی، کتاب، جالسہ، طالب، الہ، قلم، ذہبہ۔ مشق نمبر 2، جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ اللہ غفور، قرأ محمد القرآن، محمد القرآن، الطالب حاضر، ذهب الرجل۔ مشق نمبر 3، معرفہ یا نکرہ؟ کتاب، الکتاب، رجل، الرجل۔ مشق نمبر 4، مذکر یا مؤنث؟ طالبہ، باب، شجرہ، قلم، سیارہ۔ مشق نمبر 5، فاعل اور مفعول بتائیں۔ کاتب طالب الدرس، قرأ محمد القرآن، فتح المعلم الباب۔ فائنل ریویو، مکمل جائزہ۔ اس مکمل کورس میں ہم نے سیکھا عربی زبان کا تعارف، اسم فعل اور حرف، معرفہ اور نکرہ، مذکر اور مؤنث، واحد تثنیہ جمع، ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصول، فعل ماضی، مضارع اور امر، روٹ لیٹرز، ثلاثی مادہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مبتدا اور خبر، فاعل اور مفعول، اعراب، مرفوع، منصوب اور مجرور، حروف جر، حروف نصب، حروف جزم، نعت اور موصوف، اضافت، مضاف و مضاف الیہ، اعداد۔ عام گرامری غلطیاں، قرآن کریم سے عملی مثالیں، روزانہ کی مشقیں۔ اختتامی پیغام، تسلسل۔ روزانہ عربی زبان سیکھنے کا راز صرف ایک ہے، تھوڑا وقت نکال کر الفاظ، قواعد اور قرآن کریم کی آیات پر غور کریں۔ چند مہینوں کی مسلسل مشق کے بعد آپ نہ صرف عربی جملوں کو سمجھنے لگیں گے بلکہ قرآن کریم کے مفاہیم بھی زیادہ گہرائی سے محسوس کر سکیں گے۔ اگر یہ کورس آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہے تو آسان عربی گرامر چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ ہم مزید آسان، جامع اور عملی اسباق کے ساتھ آپ کی عربی سیکھنے کی اس خوبصورت سفر میں رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
شکریہ، اللہ حافظ۔